الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ فضا میں بارود کی بو رچی ہوئی ہے، ہر سانس کے ساتھ گویا زہر کا ایک گھونٹ بھی بدن میں اترتا چلا جاتا ہے۔ یہ غزہ کی سرزمین ہے جو کبھی امیدوں اور خوابوں کا مسکن تھی، مگر اب مسلمانوں کی بے چارگی کا نوحہ اور شہیدوں کا ایک وسیع قبرستان بن چکی ہے۔ یہاں ہر دن گویا قیامت کا دن ہے۔ یہ صرف چند دن پہلے کا قصہ ہے۔ فاطمہ جس کی آنکھوں میں کبھی ستارے جگمگایا کرتے تھے، اب ایک استخوانی پیکر بن چکی تھی، اور اس کی بند ہوتی آنکھوں میں بجھی ہوئی شمع کا دھواں پھیلا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں اس کی 4 سالہ بیٹی نور کا تنکے جیسا ہاتھ تھا، جو بھوک سے نڈھال ہو کر بے ہوشی کے قریب تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے انہوں نے چند لقموں کے سوا کچھ نہ کھایا تھا۔ پانی کی بوند بوند کو ترستی ان کی زبانیں کانٹوں میں تبدیل ہو چکی تھیں۔ ننھی نور کہنے لگی، امی بھوک لگی ہے، امی بھوک لگی ہے۔ گویا غزہ کی ریت کے ہر ذرے نے نور کے الفاظ کو دہرایا تھا۔ چاند اور ستارے جگر تھامے یہ بادگاہ سن رہے تھے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ کے سوال سے قبل یہ الفاظ شاید پوری کائنات میں گونج رہے تھے، لیکن افسوس کہ وہاں کچھ ہی دور محلات میں بسنے والے عرب حکمرانوں کے کان اس صدا کو سننے سے محروم تھے۔ فاطمہ نے لکڑی بنے ہوئے ہونٹوں سے اپنی لخت جگر کے مرجھائے ہوئے گال کو چوما۔ ایک بے بس ماں کے پاس ممتا کے اظہار کے سوا کچھ نہ بچا تھا۔ بس تھوڑی دیر اور میری بچی، امدادی قافلہ آ رہا ہے، یہ کہتے ہوئے اس کا اپنا دل ڈوب رہا تھا۔ گزشتہ روز بھی امداد کی تلاش میں گئے کئی لوگ اسرائیلی فوج کی فائرنگ کا نشانہ بن گئے تھے۔ فاطمہ نور کو لے کر بھی نہ آتی، لیکن اب ان کے گھر میں کوئی فرد خدمت کے لیے موجود نہیں تھا۔ نور کی ڈوبتی ہوئی نبضوں کے ساتھ ساتھ اس کی بند ہوتی آنکھوں میں ابھرنے والی موت کی لکیریں فاطمہ کو کسی بھی خطرے کا سامنا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ وہ محلے کے سابقہ مرکزی چوک کی طرف جا رہی تھیں، جہاں کچھ لوگوں کا ہجوم تھا۔ سب کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا، کیا آج ہمیں خوراک ملے گی، یا خوراک کی تلاش میں ہم موت کی وادی میں اتر جائیں گے؟ ہمارے بچے بڑے ہو پائیں گے یا وہ بچپن کی معصومیت کے ہمراہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے؟ ایک چھوٹا سا بچہ جس کی آنکھیں بھوک سے پتھرا رہی تھیں، دھیمی آواز میں اپنی بہنوں سے کہہ رہا تھا، یہاں سے ہمیں چلے ہی جانا چاہیے، امید ہے کہ جنت میں ہمیں کھانا ضرور ملے گا۔ ان میں ایک نوجوان لڑکا احمد بھی تھا، جو غزائی کا باسی تھا۔ اس کے دل اپنے بھائیوں اور بہنوں کے درد سے زخمی تھا۔ وہ روزانہ امدادی مراکز پر آنے والے بچوں اور بوڑھوں کی مدد کی کوشش کرتا تھا۔ اس کا خواب تھا کہ وہ اپنے جیسے عرب نوجوانوں کے ساتھ مل کر ایک دن غزہ کے لوگوں کے آنسو ضرور پوچھے گا، لیکن اب اس کی ہمت جیسے جواب دے رہی تھی، یہ کیسی ہمت ہے جو ہمیں یوں تنہا چھوڑ گئی؟ اس کا دل غم سے ڈوب رہا تھا۔ بھیڑ میں شامل ایک بوڑھا شخص جس کے چہرے کی شکستہ جھریوں میں گزشتہ کئی دہائیوں کی جنگوں کا دکھ مجسم تھا، بلند آواز میں کہہ رہا تھا، ہمیں تنہا چھوڑ دیا گیا ہے، عرب حکمران صرف اپنے مفادات کے اسیر ہیں۔ اس کی آواز میں کپاہٹ بھی تھی، لیکن کرواہٹ بھی۔ وہ امریکہ اور یورپ کے غلام ہیں، انہیں کیا پرواہ کہ ہمارے بچے بھوک سے مر رہے ہیں۔ فاطمہ نے دیکھا کہ بھیڑ میں ہلچل ہوئی، امدادی ٹرکوں کا قافلہ دور سے آتا دکھائی دیا۔ سب کے مرجھائے ہوئے چہروں پر امید کی چمک نمودار ہوئی۔ نور نے اپنا سر اٹھایا، اس کی کمزوری مسکراہٹ فاطمہ کے دل کو چیر گئی۔ امی کھانا۔ مگر یہ خوشی چند لمحوں سے زیادہ برقرار نہ رہ سکی۔ اچانک فائرنگ شروع ہو گئی۔ انسانوں کے روپ میں ظالم درندے اپنی شیطانی تسکین کے لیے نیتوں، مظلوموں، بے بس لوگوں کو نشانہ بنا رہے تھے۔ چشم فلک نے ان انسان نما حیوانوں سے بدتر مخلوق اس روئے زمین پر نہیں دیکھی تھی۔
گولیوں کی بوچھار نے امداد کے منتظر ہجوم کو درم برم کر دیا۔ افراتفری مچ گئی، لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے۔ فاطمہ نور کو اپنی گود میں بھر کر بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک گولی اس کے کندھے پر لگی، وہ لڑکھڑا کر گر پڑی۔ نور اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی۔ امی امی۔ نور کی کمزور چیخیں فاطمہ کو سنائی دیں۔ فاطمہ نے اسے اپنے بازوؤں میں مزید مضبوطی سے جکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوں کے چند قطرے نکلے، اس کے رخساروں پر بہتے لہو کا حصہ بن گئے۔ یہ اس امت کی ایک بیٹی کا انجام تھا جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سردیوں کی طویل راتوں میں ٹھنڈے فرش پر بے تابانہ سجدے کیے تھے۔ فاطمہ نے دم توڑنے سے پہلے نور کے ماتھے پر آخری بوسہ دیا۔ اس کی زبان سے دعا نکلی، یا اللہ میری بچی کو بچانا۔ پھر یہ معصوم لہو اور مقدس آنسو غزہ کی ریت میں جذب ہو گئے۔ احمد جو کچھ لمحے پہلے پانی کی بوتل تھامے ایک بچی کی طرف بڑھ رہا تھا، اپنی جان بچانے کے لیے ریتلی زمین پر پڑا ہوا تھا۔ اس نے یہ منظر دیکھا، اس کا دل دہل گیا۔ اس نے اٹھ کر فاطمہ اور نور کی طرف بھاگنے کی کوشش کی، مگر گولیوں کی بوچھاڑ اسے آگے بڑھنے نہ دے رہی تھی۔ پھر ایک خوفناک بم دھماکہ ہوا اور نور کا نورانی بدن ریت میں چھپتا چلا گیا۔ احمد نے دیکھا کئی اور افراد شہید ہو چکے تھے۔ وہ لوگ جو بھوک سے بلکتے اپنے بچوں کے لیے صرف ایک نوالا ڈھونڈنے آئے تھے، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ غزہ کی زمین روزانہ ہی درجنوں فلسطینیوں کو اپنے دامن میں چھپا رہی تھی۔ وہ زندہ بچے لوگ جو امداد لینے کے لیے آئے تھے اب لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ سینے میں آہوں سسکی کو دبائے اپنے پیاروں کی لاشوں کو پتھریلی زمین اور ریت کے ڈھیر میں چھپا رہے تھے۔ دن اسی طرح کٹ گیا، رات ہو گئی، لیکن غزہ کے باسیوں کا کرب کم نہ ہوا۔ رات ہوئی تو احمد ایک عارضی پناہ گاہ میں لیٹا ہوا تھا۔ آج کے مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس سے اپنے وجود میں ایک نئی تکلیف اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا خالی ڈبہ مٹھی میں بھینچ لیا۔ یہ کیسا عالی نظام ہے! وہ درد سے چیخا، کیا انسانیت کا ضمیر مر چکا ہے؟ اچانک اسے یوں محسوس ہوا جیسے ابو عبیدہ کی گریدار آواز اس کے کانوں میں گونج رہی ہو۔ مزاحمت جاری رہے گی، یہ الفاظ نہیں، توانائی کی ایک لہر تھی جو اس کے وجود میں دوڑنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی مگر چہرے پر عزم کا ثبات ابھر آیا تھا۔ وہ بڑبڑایا، یہ جنگ صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ جنگ ایمان، خلوص، عزم اور حوصلے کی جنگ ہے۔ یہ احمد کی نہیں، غزہ کے ہر نوجوان کی کہانی ہے۔ یہاں ایسے ہزاروں نوجوان موجود ہیں جو ظلم سے ٹکر لینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ کسی بھی صورت ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ جدید استعمار انہیں غلام نہیں بنا سکے گا۔ 20 ماہ کی جنگ مسلسل قربانیاں دے کر غزہ نے دنیا کو دکھا دیا ہے کہ وہ تنہا لڑنے کو تیار ہے۔ اہل غزہ موت کا سامنا کر سکتے ہیں لیکن ہار نہیں مانیں گے۔ یہ مزاحمت، یہ یقین ہی ان کی بقا کا ضامن ہے۔ اس رات احمد کو فاطمہ اور نور کے آخری لمحات یاد آئے۔ بھوک سے بلکتے بچوں کا درد، امداد کے لیے جمع ہونے والوں کی امید، اور پھر آنسو جو غزہ کی ریت میں جذب ہو گئے تھے۔ اس نے سوچا، میں کسی وقت کسی گولی یا میزائل کا نشانہ بن سکتا ہوں۔ کیوں نہ میں اپنے ان بھائیوں کے لیے ایک پیغام تحریر کر دوں جو شاید ہماری طرح ہی بے بس ہیں، لیکن کبھی تو وہ ہماری فریاد کو جواب دیں گے۔ اس نے کاغذ کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ غزہ ایک علامت ہے، اس دنیا کی بے حسی صہیونی دہشت گردی کی۔ غزہ بھوک سے دم توڑ رہا ہے مگر یہ تباہ حال خطہ مزاحمت کا استعارہ مظلومی کے عزم کا نشان بن کر تاریخ میں زندہ رہے گا۔ اے مسلم امت کے دلیر جوانوں، کیا آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ کیا آپ کبھی اپنے اندر کے خوف کو ختم کریں گے؟ کیا آپ اس ظلم کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ میدان میں ڈٹ پائیں گے؟ اس کے قلم لرزیدہ نقوش دراصل اس قوم کو آواز دے رہے تھے جو کبھی ایک بیٹی کی پکار پر ہزاروں میل کی مسافت کو خاطر بنا لاتی تھی، لیکن آج چند کلومیٹر کا فاصلہ، چند دیواریں، نام نہاد وطنیت اس کے قدموں کی زنجیر بن چکے تھے۔ اس کے الفاظ دراصل ہر اس فلسطینی کی در کی تصویر تھے جس نے یہ حسن ظن رکھا تھا کہ اس کے پشت پر ایک وطن، ایک امت موجود ہے، لیکن آج وہ خود اس دنیا میں تنہا سمجھ رہا ہے۔ ریت پر بکھرے آنسو، مسلسل گرتے ہوئے لہو کے قطرے اس بات کی علامت ہیں کہ اہل غزہ کا امتحان جاری ہے، لیکن وہ بہت جلد شاید ختم ہونے والا ہے۔ البتہ ایک اور امتحان قریب آتا جا رہا ہے، جب ریت میں گاڑی گئی بچی سے پوچھا جا رہا ہوگا، کوئی بے پناہ جاہ و جلال کے ساتھ سوال کر رہا ہوگا کہ اے لڑکی بتاؤ تم کس جرم میں قتل کی گئی تھی۔
شاید اس وقت غزہ کے پتھر ان سرگوشی کی گواہی دیں گے جو نور اپنی ماں فاطمہ سے کر رہی تھی، اور ریت کے لاکھوں زہر مظلوموں کے مقدس آنسوں پاکی دلوں کی قطروں کو امان کے طور پر اٹھائے ہوئے مالک یوم الدین کی عدالت میں حاضر ہو جائیں گے۔ اس وقت فاطمہ جیسی مائیں کہہ رہی ہوں گی، اے رب، ہمارے مجرم امت مسلمہ کے حکمران ہیں، ہمارے مجرم عرب کے حکمران ہیں، کیا آپ کو اب بھی کچھ سرگوشیاں سنائی نہیں دے رہی؟ افسوس ہے ہر شخص پر جو اس وقت غزہ کے حالات سے باخبر نہیں، اور نہایت افسوس ہے ہر شخص پر جو غزہ کے حالات سے باخبر ہونے کے باوجود آرام سے اپنی زندگی میں مگن ہے۔ 100,000 افسوس ان تمام ذمہ داران پر جن کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں مگر وہ خاموشی کی عملی تفسیر بنے ہوئے ہیں۔ غزہ کا دکھ الفاظ بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتے، پہاڑ سے آنے کا حوصلہ نہیں رکھتے، اور لکھنے بولنے کے لیے کچھ باقی نہیں ہے۔ کیا یہ قوم پچھلی قوموں کی طرح بے حس ہو چکی ہے؟ اگر ایسا ہے تو جان لیں عذاب ایسی قوموں کا مقدر ہے۔ ہر لکھنے والا غزہ کے لیے لکھ نہیں رہا، بولنے والا غزہ کے لیے بول نہیں رہا، ہر ذمہ دار اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا۔ ان خاموشیوں میں عذاب کی سرگوشیاں چھپی ہیں۔ غزہ کی نسل کشی اپنے عروج پر ہے۔ واللہ غزہ کو سفارسی سے مٹا دیا گیا تو خدائی عذاب سے بچ کوئی بھی نہیں سکے گا۔ یہ خدا کی سنت ہے۔ ظالموں کے انجام تو بہت بھیانک ہے ہی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ظالموں کے ساتھی ظلم پر خاموش رہنے والے ہمیشہ عبرتناک انجام سے دوچار ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس آواز کے ساتھ متفق ہیں اور ان کا مطالبہ بھی یہی ہے تو اس آواز کو آگے پہنچائیں۔ یہ سب ظلم ہوتے دیکھ کر ظلم کے خلاف خاموش رہنا بھی ظلم ہے۔ جان سے، مال سے، دعا سے مدد کرنا فرض ہے، ورنہ روز قیامت آقا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے اور ان کی قربانی کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔